بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقیقت تک اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجہ فراز. ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں عوامی نیشنل پارٹی کے ڈسٹرکٹ ملیر کے جنرل سیکرٹری فضل ربی خان یوسف سعید صاحب موجود ہیں. ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں موجودہ صورتحال پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے سر؟ خیریت سے؟ اچھا سر، آپ عوامی نیشنل پارٹی کے ڈسٹرکٹ کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور آپ ان کے ساتھ ممبر بھی ہیں. عوامی نیشنل پارٹی کا سب سے پہلے آپ تھوڑا سا منشور بیان کر دیں. عوامی نیشنل پارٹی جس طرح ہمارے پارٹی کا سلوگن ہے پیس، ڈیموکریسی اینڈ ڈیولپمنٹ، اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارے منشور میں کیا ہے. ہم پاکستان میں بسنے والی تمام قومیتوں کو، تمام مظلوم اور محکوم قومیتوں، ان کے حقوق دلانے اور انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے میدان میں اترے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ قائم پاکستان سے پہلے انڈیا میں جو اسٹرگل چلی تھی بر صغیر کی آزادی کے لیے، ہمارے بادشاہ خان بابا، عبدالغفار خان بابا نے جس طرح خدمات دی تھی، ان کی تنظیم کی خدائی خدمتگار، انہوں نے جو اسٹرگل کی تھی، اپنی 38 سال اپنی زندگی کے انہوں نے پابند سلاسل رہے، زندان میں انہوں نے گزارے اور بر صغیر کی آزادی کے لیے جو قربانی انہوں نے دی، آج انہی کی جو ان کی تسلسل تھا، جو ان کی خدمت تھی، اسی کی صورت میں آج عوامی نیشنل پارٹی پاکستان میں ہے اور عوام کے شانہ بشانہ ہے، جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے. پاکستان میں جتنی بھی قومیتیں رہتی ہیں، ان تمام قومیتوں میں جو محکوم قومیتیں ہیں، ان کے لیے، ان کی خدمت کے لیے، انسان کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، میدان میں ہیں اور اسی پہ ہم یقین رکھتے ہیں. اچھا، یہ جو بانی ہیں بادشاہ خان صاحب پارٹی کے، جنہوں نے ان کا بنیاد رکھی تھی، ان کو ایک مدرسے سے وہ بھی ملا تھا. جی بالکل، وہ علماء ہند، جمعیت علماء ہند انڈیا سے انہیں رئیس الاحرار کا خطاب بھی ملا تھا اور ان کے بڑے اچھے چاہنے والے تھے. ان سے شیخ علین سے انہوں نے بیعت بھی کی ہوئی تھی اور ساتھ تھے خدائی خدمتگار کی پوری تنظیم ان کے ساتھ. جنگ آزادی میں قائم پاکستان کی بر صغیر کی آزادی کے لیے انہوں نے جو اسٹرگل کی تھی، اس میں وہ ساتھ تھے اور وہاں کے سارے علماء ان کے ساتھ تھے اور انہوں نے نشانہ بشانہ ان کی خدمت کی اور آزادی کے لیے جدوجہد کی. اچھا فضل صاحب، آپ کے جو ڈسٹرکٹ کی موجودہ صورتحال ہے، الیکشن کا سلسلہ بھی چونکہ جاری ہے، موجودہ صورتحال کیا ہے وہاں پہ؟ کیا سسٹم چل رہا ہے؟ حالات بہت خراب ہیں اس وقت، مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے. مہنگائی تو خیر ہے، جس طرح حکومت چلی ہے اور جس سے پہلے حکومتیں چلی ہیں، جنہوں نے اس طرح باہر سے، ورلڈ بینک سے، IMF سے جو قرضے لیے ہیں، جو اپنی ٹرم میں اتنے قرضے لے چکے ہیں کہ قائم پاکستان سے آج تک اتنے قرضے آپ کو پتہ نہیں کسی نے لیے جو اپنے ٹرم میں عمران خان صاحب اور تحریک انصاف نے لیے ہیں. باقی رہ جاتی ہے یہاں پہ بلدیاتی انتخابات کی. تو مجھے نہیں وہ ہوتا ہے کہ یہ فیئر ہیں ہمارے ساتھ بلدیات میں اور نیچے لیول پہ اپنے اختیارات دینے کے، عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے. میرے خیال میں سندھ گورنمنٹ یا بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ فیئر ہے. اور جس طرح بھی الیکشن سے پہلے جو حلقہ بندیاں ہوئی ہے، حلقہ بندیاں بھی جس طرح 3 ٹاؤن بنے، اس سے پہلے 13 یوسیاں تھیں جو انہوں نے اربن اور رولر میں رکھا ہوا تھا. اربن اور رولر کا تھا، رولر میں الگ تھی اور اربن میں الگ تھی. 13 یوسیاں انہوں نے شہری آبادی کی رکھی ہوئی تھی، باقی ان سب کو دیہی علاقوں میں رکھا ہوا تھا. اس میں بھی ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہوئی تھی. اب انہوں نے جو اپنا ضلع ملیر میں، ٹوٹل ضلع ملیر میں 30 یوسیاں بنائی ہیں، 3 ٹاؤن بنائے ہیں، گڈاب ٹاؤن بنایا ہے، ابراہیم حیدری ٹاؤن بنایا ہے اور ملیر ٹاؤن بنایا ہے. اس میں بھی انہوں نے یہی کی ریگنگ، مطلب الیکشن سے پہلے ہی تقریباً 90-80% انہوں نے ریگنگ کر چکے ہیں. وہ تقریباً ساری چیزیں وہ مکمل اپنی کر چکے ہیں. انہوں نے حلقہ بندیوں میں بھی اس طرح کیا کہ جو ہمارے شہری آبادی کی یوسیاں تھیں، 4 3 اچھی یوسیاں ہیں، وہ یوسیاں انہوں نے اپنے ٹاؤنوں میں ملا کے تینوں ٹاؤنوں میں انہوں نے ایسی تقسیم ایسی بنائی ہوئی ہیں کہ تینوں TMCیاں ان کے پاس آئیں اور اختیارات نیچے دوسرے لوگوں کو، جو یہاں پہ عام لوگ رہتے ہیں، جیسے پختون رہتے ہیں، پنجابی رہتے ہیں اور دیگر اقوام آباد ہیں، ان کو ان کا حق نہ ملے اور یہی آ کے یہیں گوٹوں سے اور ان علاقوں سے آ کے اپنی وہی دادا گیری بھی کرتے رہیں اور ان کے حقوق بھی چھینتے رہیں. حقوق چھین لیے ہیں. جی، حقوق چھین لیے. تو ریگنگ تو پہلے ہو گئی. اس کے علاوہ پھر جو ہم نے نکالے ہیں ابھی بلدیاتی الیکشن کے لیے، ہم نے ووٹر لسٹیں نکالی ہیں. ان ووٹر لسٹوں میں بھی جو ہمارے پختون اور پنجابی آبادی کے لوگ ہیں، ان کی یا تو گاؤں بیچ دیے ہیں یا یہاں پہ انہوں نے ایک یوسی سے دوسری یوسی میں ڈال دی ہیں. کچھ کے غائب کر دیے ہیں. جیسے گھر میں اگر 16 افراد ہیں تو اس میں 6-7 کے تو ہے نہیں، اور جو باقی ماندہ جو 7-8 ہیں ان کو بھی مختلف وارڈز میں، یوسیز میں یا مختلف علاقوں میں، کچھ کے تو بنارس بھیج دی ہیں، مغربی ہمارا جو ویسٹ ڈسٹرکٹ ہے وہاں بھیج دی ہیں، کچھ ایسٹ میں بھیج دیے ہیں. تو یہ بھی ہمارے ساتھ کیا ہے. اچھا فضل صاحب، یہاں پہ جو ڈسٹرکٹ لیول تک جو JUI کی جانب سے اور ANP کی جانب سے اتحاد ہوا ہے، تو اس کس قسم کا اتحاد ہے، یہ کس لیول کا اتحاد ہے؟ آگے چل کے آپ لوگ کس طرح کام کو دیکھیں گے؟ یہ الیکشن سے تقریباً کوئی 3 مہینے پہلے ہم نے ایک عوامی نیشنل پارٹی ضلع ملیر نے ایک انیشیٹو لیا تھا
اور ان میں ہم نے اقدام کیا تھا کہ جتنی بھی پارٹیاں یہاں کی علاقے کی ضلع ملیر میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان تمام پارٹیوں کو آن بورڈ لے کے اے پی سی کی تھی ہم نے. اس اے پی سی میں تقریباً 11 پارٹیاں تھیں, سیاسی تنظیمیں, سیاسی قوتیں اس میں تھیں. پاکستان پیپلز پارٹی اس میں نہیں تھی. باقی وفاق کی جو بڑی 2 پارٹیاں ہیں, پاکستان تحریک انصاف اور PMLN, یہ بھی ساتھ تھی ہمارے. ہم اسٹرگل لے کے چلے, ہم نے حلقہ بندی میں بھی کام کیا, ہم نے تمام چیزیں کی, لیکن آخر میں ایسا ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ نکلتے گئے. سب سے پہلے ہمارے جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھی وہ چھوڑ کے چلے گئے APC کو. اس طرح چھوڑتے گئے اور آخر میں پھر ANP اور جمعیت علماء اسلام یہ دونوں رہ گئی اور ہم نے پھر الحاق کیا. اس میں ہمارے کچھ چند یوسیں ایسی ہیں جس میں ہم MQM کے ساتھیوں سے بھی ہمارا الحاق ہے, وہاں پہ ان سے اتحاد ہے, ان سے بھی ہم نے ایڈجسٹمنٹ کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی, انہوں نے غیر مشروط ہمارے پورے ڈسٹرکٹ میں حمایت کی ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو اس طرح ہم اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. تھوڑا سا آپ بتا رہے ہیں, تھوڑا آگاہ بھی کرتے ہیں کہ یہ جو MQM کے ساتھ آپ کا اتحاد وہ کن یوسیز میں ہے؟ MQM کے ساتھ ہمارے مجید کالونی میں ہوا ہے, مجید کالونی میں ہے, قائد آباد میں ہے, اور باقی جو کونستر کی حد تک ہے ان میں بھی ہم نے ایڈجسٹمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ کی ہے. جہاں جہاں ان کے کونستر کھڑے ہوئے ہیں, جہاں ہمارے کونستر دونوں کے کھڑے ہوئے ہیں. کچھ یوسیاں ایسی ہیں جن میں ان کے کینڈیڈیٹ نہیں ہے, تو انہوں نے ہماری غیر مشروط وہاں حمایت کی ہوئی ہے. اور جہاں پہ ہمارے اور ان کے دونوں کے کینڈیڈیٹ ہیں, جس طرح مجید کالونی میں ہے, تو وہاں پہ ہمارے کونسلرز ہیں اور ان کے چیئرمین وائس چیئرمین ان کے پاس ہیں. اور پھر قائد آباد میں ان کے کونسلر تھے, وہ بھی ہمارے لیے انہوں نے وڈرا کرا دی ہیں. تو ان سے اچھی انڈرسٹینڈنگ بنی ہوئی ہے اور اچھے لوگ ہیں, نفیس لوگ ہیں, وہ کوآپریٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. اچھا فضل صاحب, یہاں پہ جو ہماری ایک تو پشتون آبادی بھی بہت آباد ہے یہاں پہ, پشتون آبادی بھی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ جو موجودہ صورت حال ہے یہاں پہ کافی پشتون آبادی بھی ہے, پھر آپ لوگوں کا JUI کے ساتھ اتحاد ہے, MQM کے ساتھ, آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس بار گین کر جائیں گے؟ دیکھیں, کم ظرفوں کے لیے میدان تو کھلا چھوڑ نہیں سکتے. لازمی بات ہے ہم نے میدان میں آنا ہے. اگر ہم میدان میں نہیں آتے اور کل پھر یہی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھے, آپ تو میدان میں تھے ہی نہیں, تو میدان تو کھلا ہم چھوڑ نہیں سکتے. اپنی کوشش اپنی حد تک, کیونکہ خدمت کے لیے میدان میں آئے ہیں, کوئی ہمارا ذاتی مفاد ہے نہیں, ہم کسی مفاد کے لیے آئے ہیں. جب خدمت کے لیے آئے ہیں تو اپنی اسی کوشش ہم کرتے ہیں. اور ساتھ میں جمعیت علماء اسلام کے جو اکابرین ہیں اور ان کے ساتھی ہیں وہ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں, اپنی کوشش کر رہے ہیں, اپنی جدوجہد کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اگر ضلع ملیر کے لوگوں نے یہاں کے تینوں ٹاؤنوں میں ہمیں موقع دیا تو انشاءاللہ ان کو بتا دیں گے کہ خدمت کیسی ہوتی ہے اور علاقے کو کیسے سنوارا جاتا ہے, علاقے کو کیسے تعمیرات کی جاتی ہیں انفراسٹرکچر کے حوالے سے, اور دیگر مسائل جو ہیں کہ صاف پانی کے مسائل ہیں, اور بہت سے مسائل ہیں. ہمارے ڈسٹرکٹ ملی میں بہت سارے مسائل کا گڑھ بنا ہوا ہے. کوشش یہ کریں گے کہ یہاں انشاءاللہ ہم اس کو بہتر کر سکیں. اچھا فضل ربی صاحب, جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں سے بھی بارشوں کا سلسلہ بڑا زوروں سے جاری ہے کراچی کے اندر, اور آگے بھی مزید 5 تاریخ سے اس کے بعد بھی بتایا جا رہا ہے کہ بارشیں دوبارہ سے سٹارٹ ہوں گی. تو پہلے سے ہی کراچی تو ڈوب چکا ہے, پانی کی نکاسی کا کوئی انتظام نہیں ہے. آپ کے ڈسٹرکٹ کے اس وقت کیا حالات ہیں وہاں پہ؟ ڈسٹرکٹ کے حالات تو باقی ڈسٹرکٹ سے ملیر میں کہتا ہوں کہ انتہائی خراب حالات ہیں. جہاں پہ گنجان آبادیاں ہیں, جیسے ہماری مسلم آباد کی آبادی آپ نے دیکھی ہوگی, بالکل 4-5 فٹ کی گلیاں وہاں پہ, اور وہاں جس طرح پانی کھڑا ہوا ہے اور جس طرح دیواریں گری ہیں, لوگوں کے نقصانات وہاں پہ ہوئے ہیں, اور جانی نقصان بھی ہوئے ہیں, مالی نقصان بھی وہاں پہ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو پورے ڈسٹرکٹ ملیر میں جو ہماری بڑی سڑکیں ہیں وہ بھی تقریباً تالاب کا منظر پیش کر رہی تھی, وہ بھی خراب ہو گئی ہیں. اور اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ پھر ہماری جو ایک پروجیکٹ بن رہا ہے ہمارا ہائی وے کا, میران ہائی وے کا, جس پہ ٹھیک ٹھاک کام ہو چکا تھا. اب فنڈ کی وجہ سے وہ کام رک چکا تھا, تقریباً 2-3 مہینے سے وہ کام رکا ہوا ہے, اور ان بارشوں نے جو ہمارا اس پہ کام ہوا تھا وہ تقریباً اس کو دوبارہ برباد کر دیا ہے. اس پہ بھی تو انتہائی خطرناک صورتحال ہے سمندر کے قریب ہوتے ہوئے بھی, اور علاقہ ہمارا جہاں بھی گنجان آبادیاں ہیں وہاں کی تعمیرات بھی ایسی ہیں, تو ان میں انتہائی خطرناک سچویشن ہے. اور کوشش ہم یہ کر رہے ہیں جو کیونکہ مسائل ہمارے گمبھیر ہیں. تو آپ اس صورتحال کی غفلت انتظامیہ کو سمجھ؟ بالکل ڈیفینیٹلی انتظامیہ ہی اس کی, کیونکہ MNA یہاں پہ پیپلز پارٹی کا ہے, MP پیپلز پارٹی کا ہے, DMC آج تک پیپلز پارٹی. لوگ عوام کہتی ہے بہت عرصوں سے یہاں پہ کام نہیں ہو رہا, جب بھی ہمیشہ کوئی بارش ہے, کوئی ایشو ہے, بس یہاں پہ پریشانی ہے. کراچی کے ساتھ بالکل
ایسا سین کرتے ہیں ہمارے وفاق کی بڑی پارٹیاں ہیں، وہ یہاں کے زور و شور کرتی ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، کراچی کے لیے یہ کر دیں گے. اتنا بڑا کراچی پاکستان کو پورے چلا رہا ہے، 70% سے اوپر یہاں سے ان کو ٹیکسز دے رہے ہیں، اور معیشت میں اور پاکستان کے اس میں معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے کراچی کے ساتھ. ہر ایک بندے نے جو بھی آیا وفاق میں، جس کی بھی گورنمنٹ بنی ہے، کراچی کو انہوں نے اگنور ہی کیا ہے ایک قسم سے. تو کراچی کو خدا رہا، کراچی کو کم سے کم اگنور نہ کریں. آپ کی 70% سے زیادہ یہاں سے ٹیکسز کلیکٹ ہو کے جاتے ہیں وفاق میں، اور وہ اس کو اگنور کر دیں تو پھر آگے کیا ہوگا؟ تقریباً پورے کراچی کی یہ صورتحال ہے. اچھا، یہ جو اگر آپ کل کو اقتدار میں آتے ہیں، آپ کی پارٹی اقتدار میں آتی ہے، تو آپ نے کوئی پلاننگ کی ہے ڈسٹرکٹ کو سنوارنے میں؟ ظاہر ہے تنظیم ہے، ہمارے یو سیز ہیں، ہماری صوبہ ہے، تنظیم ہم تو کرتے رہتے ہیں. ہم نے بنایا ہوا، ہم نے بڑا زبردست پلان کیا ہوا ہے. اب یہ ہے کہ عوام ہمارا ساتھ دیں. اچھا فضل ربی صاحب، ایک بڑا ہی درینہ مسئلہ ہے جو اس ٹائم یہاں پہ بن چکا ہے، پانی کا بڑا ایشو ہے. لوگوں کے گھروں میں پانی نہیں آتا 4 دن 3 دن پینے کے لیے. واٹر بورڈ کی غفلت ہے یا پھر یہ کوئی اور معاملات ہے؟ کیونکہ ہم نے جتنا دیکھا ہے کہ پانی ڈیم بھرے ہوئے ہیں، ہزاروں ٹینکر ڈیلی کراچی کے اندر پانی بیچا جاتا ہے، جو عام عوام کو ملنا چاہیے وہ نہیں مل پاتا. جو پیسے والے لوگ ہیں وہ خرید کے پی لیتے ہیں، عام لوگ کیا کرے؟ ضلع ملیر کی خوش قسمتی یہ ہے کہ کراچی میں جتنا پانی آ رہا ہے کھنجر جھیل کا پانی، کیونکہ دوسری طرف ہمارا جو سورسز ہیں وہ ہب ڈیم کا ہے، اس طرح ہمارا کھنجر جھیل سے پانی آتا ہے. تو یہ خوش قسمتی یہ ہے کہ یہیں سے گزرتا ہے پانی. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے کوئی پلاننگ نہیں کر کے رکھی ہوئی. اپنی مدد آپ کے تحت لوگ واٹر سیوریج بورڈ بھی کی غفلت ہے، وہ آتے نہیں ہے، پوچھتے نہیں ہے کہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، کون سی لائن ہے. اپنی مدد آپ کے تحت لوگ لائنیں، جو بڑی بڑی میرے لائنیں ہیں وہ توڑ کے ان سے لائنیں لیتے ہیں، اپنے علاقوں میں بچھاتے ہیں. اور اب تو یہ ہو گیا کہ علاقوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پانی لے کے وال لگا کے وہاں پہ بندے بٹھائے ہوئے ہیں، ان سے منتھلی لے رہے ہیں. تو پراپر سسٹم نہیں ہے یہاں پہ. واٹر سیوریج بورڈ بھی سوئی ہوئی ہے، ہماری ڈی ایم سی اور ان کے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں وہ بھی خواہی غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں. اس پہ اگر تھوڑا کام کیا جائے اور اس کو صحیح مینٹین رکھا جائے تو پانی کی یہاں کمی نہیں ہے، صرف پلاننگ کی کمی ہے. کیونکہ ہمارے جو علاقے ایسے ہیں کہ ان پہ آئے روز سڑک بنانا، سڑک توڑنا، لائنیں بچھانا، لائنیں توڑنا، یہ ہمارا مقبول بن گیا ہے. ہمارا کوئی پلاننگ نہیں ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. یہاں پہ اس طرح ہے نا، پہلے سڑک بنا دیتے ہیں پھر ان کو یاد آتا ہے یہاں پہ تو ہم نے گیس کی لائن ڈالنی تھی. پلاننگ نہیں ہے نا، پلاننگ نہیں ہے. روڈ بناتے ہیں، لائن بھول گئے ہیں. جس طرح ڈاکٹر پیٹ میں کینچی بھول جاتے ہیں، اس طرح یہاں حال ہوتے ہیں. نیچے گیس کی لائنیں بھی ہوتی ہیں، الیکٹریسٹی کی لائنیں بھی ہوتی ہیں، ساری گمبھیر سچوائے کوئی وہ نقشہ یا اس کا میپ یا اس کا کوئی فیزیبلٹی نہیں ہوتی. سب سے بڑی بات یہاں ہے فیزیبلٹی بنا کے منصوبہ بنایا جائے، لیکن کوئی فیزیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے کام جو ہمارے جو نا خراب ہو جاتے ہیں. اور آگے چل کے وہ یہ چاہتے بھی ہیں کہ یہ کام بار بار ہوتے رہے، ہمیں کمیشن ملتا رہے، اور یہ کام اس طرح سڑکیں ہم اس طرح کالی کرتے رہیں، اوپر سے اس کو پالش کرتے رہیں، اور یہ بارش آئے اور یہ ساری چیزیں پھر جائیں، پھر یہ عوام روئے، پھر ہمارے پاس آئیں. اچھا فضل ربی صاحب، تعلیم کے حوالے سے یہ بڑے پسماندہ علاقے ہیں ہمارے، حالانکہ یہ ضروری چیز ہے، ایک بیسک چیز ہے ہمارے جنریشن کے لیے. تو اسکولس ہیں بنے ہوئے ہیں، استاذہ نہیں آتے. ہمارے ٹیکس جا رہے ہیں، تنخواہیں مل رہی ہیں، گورنمنٹ لے رہی ہے، استاذہ کو دے رہی ہے، لیکن استاذہ اسکولوں میں نہیں آتے. کراچی میں ملیر کا ڈسٹرکٹ ایسا ہے، یہاں پہ تعلیم کا ایجوکیشن کا فقدان ہے. یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ پرائیویٹ سکولز اور گورنمنٹ کے اسکول، اور گورنمنٹ اسکول کو کوئی پروموٹ نہیں کرتا. جو بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں کچھ عرصہ ان کو آ کے فوٹو سیشن کرا کے سال ایک چل جاتی ہیں، پھر وہاں پہ ٹیچرز نہیں آتے ہیں، وہاں کے بڑے نہیں آتے ہیں، وہاں پوچھنے والے نہیں آتے ہیں. تو وہاں پہ پھر گدھے گھوڑے بندے ہوتے ہیں، وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. علاقے ہم نے کافی اس پہ ہمارے کافی جھگڑے بھی ہوئے ہیں، جا کے ہم نے وہاں پہ ویڈیوز بھی بنائے ہیں، دیے بھی ہیں، لیکن اس میں ایجوکیشن والے بالکل وہ بھی ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں. اور باقی جو یہاں پہ پرائیویٹ اسکول والے ہیں اور وہ اپنے نوٹ چھاپ رہے ہیں، انہوں نے کام بنایا ہوا ہے. تو ضلع ملیر میں پرائیویٹ اسکول ہی ساری چیزیں ہیں، اور ان میں بھی وہ پڑھائی وغیرہ ہوتی نہیں ہے. لیکن ایک قسم کا مافیا سر، مافیا ہے وہ، مافیا بڑا اسٹرانگ مافیا ہے ضلع ملیر کا. تو ایجوکیشن پہ کام بالکل نہیں ہوا ہے. عمارتیں ہیں وہ بھی بن جاتی ہیں، جب گدھے گھوڑے کھڑے رہتے ہیں. گورنمنٹ اچھی سہولتیں دینے لگ جائے گی تو پھر مافیا تو نہیں چلے گا نا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، آخر میں میرا آپ سے ایک آخری سوال ہے. گزشتہ کچھ دنوں میں ایک بڑی اہم صورتحال یہاں پہ بنی ہوئی تھی ہمارے سندھ کے اندر، خاص طور پہ جو پٹھان برادری کا اور سندھ برادری کا آپس میں جھگڑا ہوا ہے. اس بارے میں تھوڑا سا آگاہ کر دیں. دیکھیں، ہم کراچی میں جو رہتے ہیں، سندھ میں رہتے ہیں، ہمارے پختون لوگ، خاص کر ہمارا یہ پارٹی کا یہ ہے کہ ہم 1970 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق یہاں پہ رہ رہے ہیں. ہم نے کوئی زمین کا یا سندھ کا دعویٰ نہیں کیا. پاکستان ہے، 73 کا آئین ہے، اور اس میں صاف شفاف لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی صوبے میں بھی، کسی شہر میں بھی آپ املاک بھی خرید سکتے ہو، وہاں پہ کاروبار بھی کر سکتے ہو. پختون یہاں آباد ہے، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ تنگ نظر لوگ
तंग नज़र लोग वो किसी के कारोबार को देख नहीं सकते हैं। वहाँ पे हुआ ये था कि एक आम मामूल की लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं, हर इलाके में होता है, हर मसलक में, हर ज़बान में, हर इलाके में होती रहती हैं ये चीज़ें। हर जगह सीधा तो नहीं होता सारा काम, कहीं ना कहीं ये होती है, झगड़े होते रहते हैं छोटे मोटे। लेकिन यहाँ पे जो सिंधी कौम परस्त पार्टियाँ हैं वो भी तकरीबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बी टीम है, तो उन्होंने उस इशू को इतना बढ़ा चढ़ा के, इतना लंबा कर दिया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अवामी नेशनल पार्टी के हमारे सिंध के सदर शाहिद सैयद साहब और हमारी बाकी टीम वहाँ गई, उनके साथ हैदराबाद में बैठी। अयाज़ लतीफ़ पुलेजू साहब हो गए, कादर मक्सी साहब हो गए, जितनी भी कौम परस्त पार्टी थी वो और पीपल्स पार्टी के कुछ अकाबिरीन, उनके साथ बैठ के वो मसला ख़त्म किया। और हमें करना भी ये चाहिए। तो अवामी नेशनल पार्टी ने अपनी ये ज़िम्मेदारी समझी और अपना फ़र्ज़ समझा, और इस जद्दोजहद में उनको इस आग पे पानी डालने के लिए हम पेश थे, और हम ही नहीं इसको इंशाअल्लाह और आगे भी इंशाअल्लाह करेंगे इसको। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट मलीर के जनरल सेक्रेटरी फजल रबी खान यूसुफजई साहब। बहुत ही प्यारी इनके साथ गुफ्तगू हुई। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हकीकत तक। खुदा हाफिज़।